کیا یہ جو آج قرارداد آئی ہے پارلیمان کی، کیا اس کو لانا درست تھا؟ کیا اس کا جواز ہے؟ جی آئینی طور پہ تو بالکل درست نہیں ہے جی. اور یہ فواد چودھری صاحب کا جو آپ نے حوالہ دیا، یہ کہ واضح ہے کہ کسی بھی اسمبلی کی منظور کردہ قرارداد سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی منسوخی نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کی تنسیخ یا اس میں کوئی تبدیلی اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 188 کے تحت اس کی نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کریں، جو کہ نہ پیچھے اگر ان کو بینچ پہ اعتراض تھا یا پچھلے فیصلے پہ بھی وہی نہیں کی، اور نہ ابھی تک اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جو ہے وہ کوئی درخواست دی ہے. میرا خیال ہے وہ 20 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں. شاید 20 تاریخ کا انتظار ایک لحاظ سے تو یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والا اقدام ہے، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کو اس طرح. یہ بھی میں نے وہاں پہ موجود تو نہیں تھا، میں نے گنتی تو نہیں کی، لیکن پتہ لگا ہے کہ 42 اراکین اسمبلی ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. 42 اراکین اسمبلی سے قرارداد منظور کرانا، وہ قرارداد کی بھی اہمیت کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور قرارداد منظور کرا کے آپ کہہ دیں کہ جی افغانستان پاکستان کا حصہ ہے، قرارداد منظور کرا کے کہہ دیں کہ جی انڈین آکیپائڈ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، قرارداد منظور کرا کے کہہ دیں کہ جی سکوت ڈھاکہ کو ہم ریورس کر دیتے ہیں، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش واپس بن جاتا ہے، تو قراردادوں سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. خواہش کا اظہار ہوتا ہے نا، قرارداد ایک خواہش کا اظہار ہے، قرارداد کی کوئی اس طریقے سے حیثیت نہیں ہے. بٹ وہ فیصلے کی حد ٹرم یوز ہوتی ہے سینس آف دا ہاؤس. جی وہ کیا اس کا اظہار بس وہ 42 لوگوں کا سینس ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ویسے ہی ایک اس کو ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ اس کو کہا جاتا ہے اس نیشنل اسمبلی کو. لیکن اس میں ایک جو اس کی ایک جو پریکٹیکل اور ایک انتظامی طریقے حوالے سے جو ایک اس کی میں دیکھ رہا ہوں اس کا ایک کانسیکوینس، وہ یہ ہے کہ اس قرارداد، جس کو میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن میں نے اتفاق سے میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جب لائیو آ رہا تھا، اس میں آئی تھنک کابینہ کو بھی ہدایت دی گئی ہے. تو کابینہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گی، اور کابینہ بطور وفاقی حکومت کے، جو وفاقی حکومت کو اس فیصلے کا اصل مرکز تو الیکشن کمیشن ہے، اور باقی سب جو اس میں دیگر فریقین ہیں ان کی حیثیت ضمنی ہے. اصل فوکل پوائنٹ، اور الیکشن کمیشن نے کم از کم اپنی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، سالویج کیا ہے کہ اب اس نے کہا منوان ہم فیصلے کو تسلیم کریں گے. اور باقی جو آرٹیکل جو 191 ہے کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز، جوڈیشل اتھارٹیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کی مدد کو آئیں گی، تو وہ ان کو اس کا یہ جو ہے انحراف کر رہے ہیں. اور کل کابینہ کو بھی یہی قرارداد کی بنیاد پر کابینہ وفاقی حکومت کا جو ایک وہ فیس ہوتا ہے ایگزیکٹو کا، وہ کابینہ بھی اسی قرارداد کی تائید کرے گی، اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو ہے وہ ایک نافرمانی ہوگی. تو آئی تھنک کوئی ہیڈز رول کریں گے. لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں اگر پارلیمان کی قرارداد پر کابینہ عمل درآمد کرتی ہے اور اس فیصلے کو جو ہے وہ نہیں مانتی، تو کیا قانونی طور پر پھر بھی شہباز شریف پر الزام آ سکتا ہے کہ وہ توہین عدالت کر رہے ہیں؟ آئی تھنک میرے خیال میں سب سے پہلے اگر کابینہ کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہاؤس کے کہنے پر، وہ بھی ایک پرانے فیصلے کے اس پہ بنیاد پہ کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک سب سے پہلے وہی اس کی زد میں آئیں گے. اور آئی تھنک فواد چودھری صاحب نے ایک تشبیہ بھی دی تھی کہ زرداری صاحب نے جو ٹریپ پلے کیا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے، وہی یہ مریم نواز صاحبہ نے ان کے لیے جو ہے وہ لے جو ہے وہ کر دیا ہے. بہرحال میں اس میں ایک دو جملے اور بولنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے آئی ہوپ کہ کابینہ اس پہ عمل نہ کرے، کیونکہ کابینہ میں اور بھی پارٹیز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل یہ قرارداد کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے، وہ ہے یہ کہ جی ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے، بس اس سے فرار ہے. اور میں امید کرتا ہوں کل سب کی نگاہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی طرف ہیں کہ دیکھیں عسکری قیادت نے بھی حلف لیا ہوا ہے کہ وہ آئین کو برقرار رکھیں گے اور اس کا تحفظ اور دفاع کریں گے. تو وہ کیا ایک سیاسی حکومت کے سیاسی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک بہت بڑا امتحان ہے.